کسی نے سوال کیا ہے کہ آپ نے شرک کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی، آیت الکرسی کی جب تشریح اور وضاحت اور تفسیر کی تھی، تو توحید کے بارے میں بھی کچھ بتلا دیجئے کہ توحید کو ایسے انداز میں بیان فرما دیجئے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس سے آگے بڑھیں گے تو وہ شرک ہوگا۔ سوال تو بہت معصوم سا ہے، آسان سا ہے، مگر اس کا جواب ذرا مشکل ہے۔ آپ سمجھیے ذرا، توحید کے 4 درجات ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کو واجب الوجود ماننا۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے اور حادث ہے، یہ ماننا، یہ توحید کا پہلا درجہ ہے۔ اللہ کو واجب الوجود ماننا کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے، اپنے وجود میں کسی کے بھی محتاج نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مخلوق، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہے، وہ اپنے وجود کا اللہ کا محتاج ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا۔ یہ بات اچھی طرح سے نشان کر لیجئے۔ سب حادث ہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ نمبر 1، دنیا میں ایسا مشرک نہ آپ کو یہودیوں میں ملے گا، نہ عیسائیوں میں ملے گا، نہ مکہ عرب کے مشرکین میں ملے گا جو اس کا انکار کرتا ہو۔ اتنی توحید اللہ کی وہ بھی مانتے تھے۔ نمبر 2، یہ ماننا زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، اچھی طرح بات سمجھ لیں، زمین و آسمان جو کچھ ان میں ہے سب کا خالق و مالک، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون۔ جب آپ سے پوچھئے کل من الارض ومن فیہا، یہ زمین اور جو کچھ اس میں کس کا ہے، کون اس کا مالک ہے، کون اس کو بنانے والا ہے، سیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون۔ پوچھو یہ 7 آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے کس نے بنایا، کون ان کو بنانے والا ہے، کون ان کو ان کی پرورش کرنے والا ہے، کون ان کو ان کی نشو و نما کرنے والا ہے، کہیں گے سیقولون للہ۔ مشرک بھی کہیں گے اللہ۔ یہ مشرکوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو کل من بیدہ ملکوت کل شیء، ان سے پوچھو ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ جس کو چاہے پناہ دے، اس کے اوپر کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ تو کیا کہیں گے اللہ۔ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، پھر تم کیوں بیوقوف بنے جا رہے ہیں؟ ہر چیز کی بادشاہت کو مشرکین کس کے ہاتھ میں مانتے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں، اور ہر چیز کا خالق و مالک، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ توحید کا دوسرا درجہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی کسی چیز کی پیدائش کے اندر، تخلیق کے اندر، اس کو بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب کو اکیلا اللہ بنانے والا ہے۔ تو یہ دوسرا درجہ ہو گیا توحید کا۔ ان 2 درجوں میں کسی مشرک کا اختلاف نہیں ہے، نہ تورات کے اندر اس کو ذکر کیا گیا، نہ انجیل میں ذکر کیا گیا، نہ زبور میں ذکر کیا گیا، نہ قرآن میں۔ ان میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے ان سے پوچھو کس نے آسمان و زمین کو بنایا،
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ نے بنایا۔ تو اس لیے یہ دو درجے ایسے ہیں جن میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ تیسرا درجہ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے تدبیر کرنا، اپنے حکم کو نافذ کرنا، رزق پہنچانا، رزق کے معاملات کی دیکھ بھال کرنا، زندگی موت کے معاملات، عزت و ذلت کے معاملات، کسی کو اولاد دینا، کسی کو نہ دینا، کسی کو بیٹے ہی دے دینا، کسی کو بیٹے ہی دے دینا، دونوں کو ملا کر دے دینا، کسی کو مالدار کر دینا، کسی کو مفلس اور تنگ دست کر دینا، کسی کو کسی آزمائش میں ساری زندگی مبتلا رکھنا، کسی کو تخت پہ بٹھا کر عیش و عشرت کے ساتھ ساری زندگی اس کی اسی طرح گزر جائے، اس کے لیے اس طرح کا ماحول بنا دینا۔ یدبر الامر، کون ہے امور کا انتظام چلاتا؟ تو یہ والا معاملہ جو ہے یہ تیسرا درجہ ہے کہ ہر چیز کی دیکھ بھال، اس کی نگرانی، اس کو چلانا، اس کو عزت دینا، زندگی موت، مشکل کشائی، حاجت روائی، یہ سارے معاملات یہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ چوتھا نمبر کہ عبادت کا اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا لائق نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب ہمارے معاملات کون سوارتے ہیں اللہ، تو عبادت بھی اسی کی جائے گی۔ ان دونوں کے درمیان، تیسرے اور چوتھے درجے کے درمیان عقلی تعلق ربط بھی ہے۔ ہمارے معاملات وہ سنوارتا، روزی وہ دیتا، زندگی اس نے دے رکھی، زندگی کی نعمتیں اس نے دے رکھی، ہمارے رزق کا بندوبست وہ کرتا، رازق ہمارا وہ، خالق ہمارا وہ، مالک ہمارا وہ، ہمارے معاملات کی تدبیریں وہ کرتا، ہماری جتنی بھی بلائیاں اسی کے ہاتھ میں، اگر وہ ہمیں نقصان دینا چاہے تو نقصان ہوتا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ تو جب وہ ایسی ذات ہے، عبادت بھی اسی کی کرنی ہے۔ یہ چوتھا درجہ عبادت کا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کا بھی کوئی عبادت کے بھی لائق نہیں۔ یہ جو آخری جو دو درجے ہیں، ان میں بعض مشرکین یوں سمجھنے لگے جیسا کہ ستارہ پرست ہو گئے یا عیسائی ہو گئے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے، یا عرب کے مشرک وہ یہ سمجھتے ہیں ان آخری دو درجوں میں، پہلوں میں وہ بھی اختلاف نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان بتوں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ ان کا مالک ہے، جیسا کہ بخاری میں روایت ہے لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک الا شریکا تملکہم وما ملک، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ یہ مشرکین یہ تلبیہ پڑھا کرتے تھے، اللہ کہتے ہیں اللہ آپ کا کچھ، ہاں وہ شریک جس کا آپ مالک ہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے اس کے بھی آپ مالک ہیں۔ تو مشرکین بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کی عبادت کو دیکھ کر، کچھ کی نیکی کو دیکھ کر، کچھ کی فرما برداری کو دیکھ کر، کچھ کی اطاعت کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے اپنی کچھ خدائی ان کو دے دی ہے۔ یہی ہمارے زمانے کے مشرکین کا المیہ ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اختیارات فلاں کو دے دیے، فلاں کو دے دیے، فلاں کو دے دیے، اللہ فارغ ہو گیا۔ مکہ کے مشرکین بھی یہی کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ کہتے تھے جیسے ایک بڑا بادشاہ ہے، وہ اپنے مشیروں وزیروں سے خوش ہو کر کسی کو کہے کہ تمہیں میں نے فلاں شہر کا گورنر بنا دیا، اس کے اختیارات تجھے دے دیے، تجھے اس کا گورنر بنا دیا، اس کے اختیارات تجھے دے دیے۔ اب وہاں کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں۔ تو مشرکین یہ ذہن رکھتے ہیں، یہ آخری دو اللہ رب العزت کی توحید کے جو درجے ہیں ان کو اس طرح یہ مجروح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو بندوں کو نوازا ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو ملنے کے لیے اللہ کے بندوں کی ضرورت ہے، اللہ کے بندوں کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ کی بھی عبادت نہیں ہوگی۔ وہ یوں سمجھتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ وہ لعنت ہے جو مشرکین عرب میں بھی یہ پائی جاتی تھی۔ اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی
اللہ نے ان کو دیا. وہ کہتے شرک تو تب ہوتا ہے جب ہم کہیں اللہ نے دیا. وہ مشرکین بھی یہی کہتے تھے اللہ نے دیا ہے. سب سے بڑا مالک کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو. حضرت اکرمہ بن ابی جہل جب باغ فتح مکہ کے موقع پر کشتی میں بیٹھے، اللہ فرماتے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور جب پھنس جاتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص کرتے ہوئے اللہ ہی کو پکارتے ہیں. دیکھو مشرکین بھی جب پھنس جاتے ہیں تو بڑے خدا کو، جس کو بڑا خدا اسی کو پکارتے تھے. چھوٹے خدا جو ہیں وہ عام وقتوں میں حلوہ شلوہ کھانے کے لیے نرم معاملات ہیں. بڑا خدا کب؟ جب سختی آ جائے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے، کشتی میں سوار ہوئے. کشتی دریا کی گرد کے موجوں کی گردش میں جب پھنستی ہے تو بہت بڑی پھنستی ہے. جب پھنس گئی تو سب کو دیکھا وہ اللہ کو پکار رہے ہیں، یہ بتوں کو پکار رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اب نہیں ہے وہ وقت. اب جب تک اس کو نہیں پکارو گے یہاں سے نہیں نکل سکو گے. انہوں نے فرمایا اچھا مشکل میں جس کو پکارتے ہیں تو میں بھی اسی کو پکاروں گا. انہوں نے دل میں نیت کر لی کہ جب یہاں سے نکلوں گا سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاؤں گا. تو لہٰذا وہاں سے نکل کے واپس آئے اور دامن رسالت کے ساتھ ایسے جڑ گئے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ان کو بھی مل گیا. جب بھی ان کا ذکر آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، اللہ ہم سے راضی ہوگا نہیں، ہو گیا ہے. اللہ نے ایسی سعادت سے ان کو نوازا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج الحی من المیت، ان کو دیکھ کے فرمایا اللہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے. باپ کافر تھا، اللہ نے کافر سے اسلام کا سپاہی نکال دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے مشرکین بھی یہی کرتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ سردار ہے. وہ بڑا سردار کس کو مانتے تھے؟ بڑا رب کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے. مگر ساتھ ساتھ یہ ان کو جسے ہم جو معبودان باطل چمچے کرشے جیسے کہتے ہیں ہم، جیسے وزیر مشیر، وہ اس طرح مانتے تھے کہ ان کے بغیر ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم کمزور ہیں، جو بھی ہیں ان کو راضی کریں گے تو تب اللہ راضی ہوگا. اللہ نے خدائی میں ان کو اپنا شریک کر لیا. تو اس وقت کے مشرکین بھی یہ سمجھتے تھے جیسے آپ کا کوئی غلام ہے، آپ کو خوش کرتا ہے، آپ خوش ہو کے اس کو کچھ اپنی ریاست اس کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نے کس طرح حوالے کر دی ہوئی ہے، اللہ خود فارغ ہے. وہ یوں سمجھتے تھے. تو اسی کو اسلام نے رد کیا، قرآن کریم نے اسی کو رد کیا ہے. آج ہمارے زمانے کے مشرکین ان کا بھی یہی المیہ ہے. آپ بات کیا ہوگا کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے، اللہ نے اپنی خدائی دی ہے اللہ کے دینے سے، اور اللہ کی خدائی کو تو مان لیا نا تم نے اس میں. یہی تو مصیبت ہے. مشرکین عرب کیا کرتے تھے اور ستارہ پرست کیا کہتے ہیں، عیسائی کیا کہتے ہیں، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں. تو یہ توحید کے 4 درجات ہیں. آپ نے سوال کیا تھا لیکن جواب اس کا مشکل تھا اس لیے وقت تھوڑا سا لگ گیا. یہ 4 درجے ہیں توحید کے. 2 درجے تو ساری دنیا کے کا اس پہ اتفاق ہے. آخری جو 2 درجے ہیں یہ مشرکین نے اس میں شرک ٹھہرایا اللہ تعالیٰ کا. اس کو ان درجوں کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ نے انہیں ہی مجروح کر دیا ہے. قیامت تک روتے رہیں گے. اللہ کی توحید میں کہیں بھی نہ اللہ کی ذات میں نہ اللہ کی صفات میں کوئی بھی خلل نہیں ڈال سکتا. اللہ غنی ہے، بادشاہ ہے، سارے لوگ اللہ کے محتاج ہیں. تو اللہ کی توحید کو کون خراب کر سکتا ہے؟ اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں شرک کی لعنت سے بچائے اور ہمیشہ توحید پر ثابت قدم رکھے، ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.